الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ كَذَا فِي الْمِشْكَاةِ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہمارے درمیان پائی جا رہی ہے، اچھے خاصے دیندار سمجھے جانے والے افراد میں بھی یہ غلط فہمی پائی جا رہی ہے، اس غلط فہمی کو آج ہمیں دور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ قیامت تک کے لیے نبی، آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے، آپ کے بتائے ہوئے احکامات قیامت تک کے لیے، آپ نے جو طریقہ بتا دیا اس پر مہر لگ گئی ہے، اب اس طریقے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے جو شریعت پیش کی ہے، اس شریعت کے دو حصے ہیں۔ ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، یعنی اللہ کے کچھ حقوق بندوں پر عائد کیے گئے، ان حقوق کا بجا لانا بندوں پر ضروری ہے۔ اور ایک حصے کا تعلق حقوق العباد سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر آپس میں بندوں کے کچھ حقوق عائد فرمائے ہیں۔ تو ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور ایک کا تعلق حقوق العباد سے۔ حقوق اللہ اس سے زیادہ اہمیت کے حامل حقوق العباد ہے، اس لیے اللہ کے حقوق میں اگر کمی اور کوتاہی ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کر سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد کے اندر اگر کوئی کمی اور کوتاہی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت فضل کا معاملہ نہیں فرمائے۔ اس میں معافی کی شکل یہی ہے کہ جس بندے کا حق مارا گیا ہے اس بندے کے پاس جا کر آپ معاف کرائیں اور اس کے حق کو ادا کریں، اس کے علاوہ کوئی معافی کی شکل نہیں ہے۔ تو حقوق العباد حقوق اللہ سے بھی بڑے ہوئے ہیں، لیکن آج حقوق العباد کو شریعت کا جز ہی نہیں سمجھا جا رہا کہ بھلا حقوق العباد بھی شریعت کا اہم حصہ ہے یا نہیں ہے۔ اس کی ایک سادہ مثال، ایک شخص سماج کے اندر شراب نوشی کر رہا ہے، پورا سماج اس کو گنہگار سمجھتا ہے کہ یہ بری عادت میں مبتلا ہے، اللہ کے نزدیک بھی گنہگار ہے، اور خود شراب پینے والا بھی اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے کہ میں غلط کام میں مبتلا ہوں۔ حالانکہ شراب پینا یہ اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرنا ہے کہ اللہ نے منع فرمایا ہے، ہم نے شراب کو حرام کر دیا، اس کو ہاتھ تک مت لگاؤ۔ برخلاف ایک دوسرا بندہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت میں مبتلا۔ اب یہ غیبت کرنے والا شخص سماج میں کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا، غیبت کرنے والا بھی اپنے آپ کو گناہ میں اور خطرناک گناہ میں مشغول ہے، اس کا احساس بھی ختم ہو گیا۔ تو غیر محسوس طریقے پر دین کے اہم حصے کو ہم نے شریعت سے خارج کر دیا۔ حالانکہ ایک کا تعلق اللہ کے حق سے ہے، شراب نوشی، اس کو گناہ سمجھا جا رہا ہے، ایک کا تعلق حقوق العباد سے ہے، غیبت کرنا،
بلکہ اگر دیکھا جائے تو غیبت کرنا شراب نوشی سے بھی خطرناک گناہ ہے۔ اس لیے اس گناہ کی مثال قرآن کریم میں کس انداز سے بیان فرمائی ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں کا آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں کا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو مار ڈالے؟ مار ڈالنے پر اکتفا نہیں، بلکہ اسی مار ڈالے مسلمان بھائی کا گوشت نوچے۔ کون پسند کرتا ہے؟ ایک محلے کے اندر اگر قتل کا معاملہ پیش آ جائے سب کراہ اٹھتے ہیں کہ کہاں تک ہم لوگ پہنچ گئے ہیں۔ اس گناہ کی سنگینی کو کس خطرناک مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، مگر اس کے گناہ ہونے کا احساس ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ اسی کو کہا گیا کہ غیر محسوس طریقے پر حقوق العباد شریعت کا اہم جز ہے، اس میں بھی ہمیں شک ہونے لگا۔ اس لیے بظاہر ہم نے دینداری نام دے دی، نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، حج کر لو، بس یہ سماج کا سب سے بڑا دیندار شخص۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ جو روحانی ڈاکٹر تھے، علماء کے مصلح تھے، وہ فرماتے ہیں کہ مرتبہ میرے پاس دیندار آدمی آ کر کے کہنے لگا فخریہ انداز میں کہ حضرت مجھے صفت احسان حاصل ہو گئی۔ صفت احسان کہتے ہیں جس کی حدیث میں تشریح ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ حدیث جبرائیل جو مشہور حدیث ہے، جس کو ام الاحادیث اور ام السنہ کہا جاتا ہے، مشکاۃ شریف میں دوسرے نمبر کی روایت ہے، اس میں کہا گیا کہ اللہ کی عبادت اس انداز سے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہوتا تو کم سے کم یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں صفت احسان۔ تو وہ حضرت کے پاس آ کر کے کہنے لگے حضرت مجھے صفت احسان حاصل ہو گئی، میں جب قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو مجھے یہ استحضار نصیب ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہوں تو یہ استحضار نصیب ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا دیگر معاملات میں بھی تمہارا یہ حال ہے یا صرف نماز کی حد تک ہے اللہ کا استحضار؟ تو انہوں نے کہا حضرت ان تعبد اللہ، اس میں تو صرف نماز کی حد تک ہی بیان کیا گیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس انداز سے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا یا تم اللہ کو دیکھ رہے۔ تو حضرت نے فرمایا یہی تو ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ تم اپنے بال بچوں کے ساتھ رہو، اس وقت بھی تمہیں اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ تم جس وقت دکان میں تجارت کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، کسٹمر چیز کے تم کو پورے پیسے دے رہا ہے، مگر 2 نمبر کی چیز تم اس کے ہاتھ میں تھما رہے ہیں، یا ایسے ایپ جس پر تمہیں اطلاع ہے مگر کسٹمر کو اطلاع نہیں ہے، اس وقت تمہیں اس بات کا استحضار ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تم نے حقوق العباد کو شریعت سے بالکل خارج سمجھ لیا، اس لیے یہ غلط فہمی یہاں سے اندر آئی۔ حقوق العباد ایک امریکی نیو مسلم شخص ہے جس نے قرآن کریم کی آیات پر غور کر کے 100 حقوق العباد کی ایک فہرست بنائی ہے۔ اب وہ 100 حقوق العباد میں آپ کو کیسے سناؤ؟ ایک کتاب ہے گلدستہ احادیث، 5ویں سیشن کے صفحہ نمبر 266 پر وہ 100 حقوق العباد جو احکامات ہیں ان کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ نیو مسلم ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ وہ لوگ ہم سے زیادہ قرآن کو پڑھتے ہیں، وہ لوگ ہم سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھتے ہیں، اور ہم سب سے زیادہ پیچھے ہیں۔ خیر، حقوق العباد جس کا مرتبہ حقوق اللہ سے بھی زیادہ، اللہ کا حق 2 نمبر پر ہے، بندے کا حق 1 نمبر پر ہے۔ بظاہر یہ بات شریعت کے خلاف معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے میرے پاس مضبوط دلائل ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے اگر بندے نے اللہ کا حق مارا ہے تو اس میں نقصان بندے کا ہوا ہے، اللہ کا نہیں ہوا۔ آپ ہزاروں نمازیں چھوڑ دے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء،
اللہ تو بے نیاز ہے تمہارے سجدوں کی، اللہ کو کوئی احتیاج نہیں ہے۔ برخلاف ایک بندہ دوسرے بندے کے حق کو مارتا ہے تو حق مارنے والا گناہ میں مبتلا ہو کر نقصان اٹھائے گا، اور جس کا حق مارا گیا ہے اس کا حق ادا کیا جاتا تو اس کو سکون میسر آتا، موقع پر اس کے کام ہو جاتا تھا۔ تو بندے کے حق میں کوتاہی کی وجہ سے یہ بھی نقصان اٹھا رہا ہے، اور جس کا حق مارا گیا ہے اس کا بھی نقصان ہے۔ اس لیے فقہا نے چند مسائل ایسے بیان کیے ہیں۔ ایک شخص انتہائی بھوک کی حالت میں ہے اور کھانا سامنے آ جائے اور نماز کا وقت ابھی سامنے آ جائے، جب عشاء اور عشاء دونوں جمع ہو جائے تو تقدیم کس کو حاصل ہے؟ عشاء کو۔ پہلے اپنے نفس کا حق ہے وہ پورا کرو، اور پھر اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھو، تو اس میں بندے کا حق پہلے مقدم ہے۔ ایک شخص نماز کی نیت باندھے ہوئے ہے اور دوسرا نابینا شخص پاس سے گزر رہا ہے، اور کسی نے اسی کے قریب گڑھا بنایا ہے، اتنا خطرناک کہ اگر وہ گرے گا تو مر جائے گا، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ تو اس آدمی کو چاہیے کہ اپنی نماز توڑ کر اس کی جان کی حفاظت کرے اور پھر بعد میں اپنی نماز پوری کرے۔ تو بندوں کے حقوق ایک نمبر پر ہے اور دوسرے نمبر پر اللہ کے حق ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ بندہ جب بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے بظاہر وہ دیندار نہیں ہوتا، لیکن سماج میں اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کے تعلقات، اس کے معاملات اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں، یہ شخص اپنے بھائیوں اور بہنوں کا خیال رکھنے والا ہے، اس کو سماج میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو جو بندہ بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اور ایک شخص دیندار ہے، بس آگے نماز وغیرہ پڑھ لیتا ہے، 24 گھنٹوں میں 25 گھنٹے وہ تسبیح پڑھتا ہے، مگر نہ ماں باپ کے ساتھ اس کے تعلقات درست ہیں، نہ بہنوں کا اور بھائیوں کے حقوق کا خیال ہے، نہ اولاد کے حقوق کا خیال ہے، نہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال ہے، سماج میں ایسے لوگوں سے نفرت کی جاتی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایات یاد کیجئے کہ ایک عورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، رسول اللہ ایسی عورت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو دین میں بھی عبادت میں مشغول رہتی ہے اور رات میں بھی عبادت میں مشغول رہتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا اس عورت کے پڑوسیوں کا اس عورت کے بارے میں کیا کہنا ہے، اس کے معاملات اس کی پڑوسن کے ساتھ کیسا ہے؟ کہا گیا یا رسول اللہ اس کی پڑوسی والی عورتیں اس سے خوش نہیں ہیں، مطلب اس کا معاملہ ان کے ساتھ درست نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جہنم میں جائے۔ دوسری عورت کے بارے میں پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ عورت ایسی ہے جو فرائض، واجبات اور زیادہ سے زیادہ سنت کے موقع کا اہتمام کر لیتی ہے، نوافل وغیرہ کا اس کی زندگی میں اہتمام نہیں ہے، اس عورت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے؟ فرمایا اس کا معاملہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ہے، اس کے پڑوسی اس سے بہت خوش ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنت کے اندر جائے گی۔ کیوں؟ حقوق العباد صرف یا تو ادائیگی سے معاف ہو سکتے ہیں یا اس کو بندے سے معاف کرانے سے معاف ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ایک ضابطہ ہے، اپنے حقوق میں کوتاہی ہوئی تو اللہ فضل کا معاملہ فرمائیں گے، اور بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہوئی تو اللہ عدل کا معاملہ فرمائیں گے۔ ایک معاملہ ہے فضل کا اور ایک معاملہ ہے عدل و انصاف کا۔ میرے حق میں کوتاہی ہوئی میں اپنے فضل سے عفو اور درگزر کا معاملہ کرتا ہوں، لیکن میرے بندوں کے حق میں اگر کوتاہی ہوئی ہے تو میں اس کو معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے۔ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، آپ کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی اہم بات لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کرنا ہوتا تو آپ سوال کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ کی جماعت بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ المفلس فینا من لا دراہم لہ ولا متاع، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس دراہم نہیں ہے،
جس کے پاس ساز و سامان نہیں ہے وہ ہماری امت کا مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس میری امت کا وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن نمازیں بھی لے کر کے آئے گا، روزے بھی لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ اور صدقات اس کی ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، وہ احد پہاڑ کے برابر، لیکن اس نے اس کا حق مارا ہوگا، اس نے اس کو گالی دی ہوگی، اس نے اس کو دل دکھایا ہوگا، اس نے فلاں کا دل توڑا ہوگا۔ ایک ایک وہ شخص جس کے حق کو مارا تھا وہ آئے گا اور اپنے حق کے بقدر اس کی ساری نیکیاں وصول کرے۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ اس کی نامہ عمل سے نیکیاں ختم ہو گئی ہوگی جو احد پہاڑ کے برابر، لیکن ابھی بہت سارے صاحب حق ایسے ہیں جو باقی ہوں گے، تو وہ آ کر کے اپنے گناہ اس کے اوپر ڈالتے ہوئے جائیں گے، کیونکہ اس کے پاس تو نیکیاں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت میں نے پڑھی کہ حقوق العباد اتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہے، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، کل قیامت کے دن اہل حق کو سارے حقوق دلوائے جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ کی وہ مخلوق جو مکلف نہیں ہے، حتیٰ یقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، حتیٰ کہ ایک سینگ والی بکری بے سینگ پر ظلم کیا ہوگا تو اس کو بھی اس کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کی کتنی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف اور اکابر کو بہت زیادہ اس بات کی فکر رہتی تھی کہ دنیا سے اس حال کے اندر جائے کہ کسی کا کوئی ہمارے ذمہ حق باقی نہ رہے۔ ان لصاحب الحق مقالا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض کسی یہودی کے پاس باقی رہ گیا تھا، وہ آ کر کے بڑے سخت الفاظ میں اس کا مطالبہ کرنے لگا تو صحابہ کو غصہ آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب حق کو بات کرنے کا حق ہے۔ آج ہمارا معاملہ الٹا ہے، میرا کسی کے اوپر حق باقی ہے، اس کے پاس سے پیسہ لینا باقی ہے تو اس کی تو برابر فکر ہوتی ہے، اتنے پیسے تم کو دینا باقی ہے، آپ مجھے پہلے میرا حق ادا کرو، لیکن میرے ذمے تمہارا حق ہے اس کی ادائیگی کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی لینے کی فکر ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے دوسرے کے پاس سے زمین خریدی، زمین خریدنے کے بعد جب سودا مکمل ہو گیا، اس زمین میں جب اس نے کام کرنا شروع کیا تو سونے کا گھڑا اندر سے نکلا۔ اب جس نے زمین خریدی تھی اس کے دل میں افسوس ہوا کہیں میں ناحق طریقے پر اس کی زمین میں دفن کیا ہوا مال تو نہیں لے رہا ہوں۔ وہ مال لے کر کے جو پہلے زمین کا مالک تھا اس کے پاس گئے اور جا کر کے کہنے لگا یہ تمہارا سامان ہے، جو زمین تم نے مجھے بیچی ہے یہ سامان تو تم نے مجھے نہیں بیچا تھا، میں نے اس کے پیسے تو ادا نہیں کیے تھے، آپ برائے مہربانی اپنا سامان اپنے پاس رکھ لیں۔ کتنا اچھا دور ہوگا وہ سامنے والا کہہ رہا ہے میں نے تو زمین تم کو دے دی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ زمین بھی تمہاری اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی تمہاری، میں نہیں لے سکتا۔ یہ بھی ماننے کو تیار نہیں، وہ بھی ماننے کو تیار نہیں۔ کئی سال پہلے کا ایک ویڈیو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ایک باپ امریکہ کی عدالت میں اپنے بیٹے کا کیس لے کر کے جا رہا ہے کہ میرا بیٹا مجھے خرچہ نہیں دے رہا۔ قاضی نے بیٹے کو بلایا اور کہا تمہارے ماں باپ ہیں تو تمہیں ہر مہینے ان کو ان کے حیثیت کے موافق خرچہ دینا پڑے گا۔ تو اس بیٹے نے کہا کہ میرے ماں باپ کو انکم اتنی ہے کہ میرے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو قاضی صاحب نے والد سے پوچھا تو والد صاحب نے کہا مجھے صرف ہر مہینے 100 روپے چاہیے اور زیادہ نہیں چاہیے۔ قاضی صاحب نے کہا بالکل تم اپنے معاملے میں حق پر ہو اور تمہارے بیٹے کو چاہیے کہ والدین کو ہر مہینے 100 روپے ادا کریں۔ فیصلہ بھی ہو گیا، مکلف بھی بنایا کہ بیٹا 100 روپے ادا کرے گا، لیکن قاضی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ باپ اپنے بیٹے کے متعلق شکایت لے کر کے کیوں آیا ہے۔
بعد میں قاضی صاحب نے پوچھا کہ تمہیں تو اتنی ضرورت بھی نہیں ہے اور تم 100 روپے کے لیے اپنے بیٹے کو پریشان کر رہے. تو اس باپ نے کہا مجھے بیٹے کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے اس بیٹے سے محبت ہے. کم سے کم مہینے میں ایک بار 100 روپے کے بہانے سے مجھے آ کر کے ملاقات کرے گا تو میں اس کا چہرہ دیکھ لوں گا. تو کئی اولاد ایسی ہیں کہ اپنے ماں باپ کو پوچھنے تک تیار نہیں. باہر کے معاملات میں ہم بہت خرچ کریں گے، لیکن اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسیوں کو ہم بھول جاتے، جبکہ شریعت نے اس میں دوگنا حق رکھا ہے. محبت بڑھے گی، صلہ رحمی کا ثواب ملے گا، ان کی ضروریات پوری ہوگی، ہمارے اوپر جو حق شریعت نے رکھا ہے وہ بھی ادا ہوگا. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. تو وہ دونوں بنی اسرائیل کے جو دو شخصوں کے درمیان معاملہ چل رہا ہے، ماننے کو تیار نہیں، یہ مال تیرا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ مال تیرا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس یہ مقدمہ گیا، مالک کون اس کا یہ طے کرنا مشکل ہے. دونوں اپنی ملکیت چھوڑنے کا دعویٰ کر رہے ہیں. یہ روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اچھا تمہاری اولاد میں کتنے لوگ ہیں؟ تو ایک نے کہا کہ میرا نوجوان بیٹا ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اس کو اچھا رشتہ مل جائے. دوسرے سے پوچھا تمہاری اولاد میں کون کون ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جوان بیٹی دی ہے، آپ وقت کے نبی ہیں، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھا داماد نیک دیندار نصیب فرمائے. کہا میں دعا بھی کرتا ہوں اور دوا بھی بتاتا ہوں. تمہارا بیٹا اور تمہاری بیٹی آپس میں نکاح کر لو، اور یہ جو سونے کی اشرفیہ ہے وہ اس نکاح کے اندر خرچ کر لو، اور جو بچ جائے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر لو. یہ کیا کر کے دونوں کو اتفاق کرا کر کے یہ مسئلہ نمٹایا. آج تو شاید قیامت تک ایسا حادثہ پیش آئے بہت مشکل ہے. اگر یہ واقعہ اس روئے زمین پر پیش آ جاتا ہے تب ہم ٹھنڈی سانس لیں گے کہ قیامت ابھی بہت دور ہے. یہ ہے حقوق العباد، جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ توجہ دلائی. شریعت کے جتنے احکام فقہ کی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں، سب سے بہترین کتاب فقہ میں اگر ہے تو الہدایہ، شیخ الاسلام امام ابو الحسن بن محمد بن ابی بکر المرغینان، جنہوں نے 13 سال کے اندر ہدایہ جیسی مقدس کتاب لکھی ہے جس میں سارے مسائل ہیں شریعت کے. چار حصوں میں ہے، 2 جلدیں ہیں، ایک جلد میں 2 حصے ہیں. یہ مشکات شریف ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدیث کی کتاب جتنی زخیم ہے، ہدایہ کی ایک جلد بھی اتنی ہی زخیم ہے، اور 2 حصوں میں ایسی 2 جلدیں ہیں، اور 4 حصوں میں ہیں. 4 حصوں میں سے 3 حصے حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک حصہ حقوق اللہ سے متعلق ہے. تو شریعت کو بھی اگر 4 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تو 3 حصوں کا تعلق بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے. ایک میں طہارت کا، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا اور حج کا تذکرہ ہے. باقی 3 حصوں میں معاملات، معاشرت، اخلاق، ان کا تذکرہ ہے. تو پورے شریعت کو بھی اگر 4 حصے میں تقسیم کرو گے تو 3 حصے حقوق العباد سے متعلق ہے اور ایک حصہ اللہ کے حقوق سے متعلق ہے.
اس لیے ہمارے اسلاف کو ہمیشہ یہ فکر دامنگیر رہتی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری پیشی ہو تو کسی کا کوئی حق ہمارے ذمے باقی نہ ہو۔ آج دل سخت ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے معافی کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ بے شک اللہ نے انسان کو کمزور بنایا ہے، وہ غلطیوں کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن جا کر معافی مانگ لینا یہ بہت بڑی خیر کے راستوں کو کھلنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ فضیل بن عیاض اور ان سے پہلے امیر المؤمنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب مزے کی زندگی دی تھی، شرابی کبابی لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، لیکن قرآن کی ایک آیت سے ہدایت ملی تھی۔ ملک شام کے سفر پر نکلے ہیں اور ضرورت پیش آئی ایک قلم لینے کی، تو قلم مستعار لیا استعمال کے لیے، مگر وہ واپس کرنا بھول گئے اور آگے کا سفر شروع کر دیا۔ ایران میں مرو تک پہنچ گئے۔ جب یاد آیا کہ ملک شام کے ایک شخص کے پاس سے میں نے قلم لیا تھا جو میں نے واپس نہیں کیا، وہ سفر سے واپس لوٹتے ہوئے جانا ہے آگے، مگر دوبارہ ملک شام گئے اور وہ قلم اس شخص کو واپس کیا۔ یہ تھا اللہ کے بندوں کے حقوق میں ادائیگی کا اور پورا احتیاط۔ فضیل بن عیاض جو ڈاکوؤں کے سردار تھے، تذکرۃ الاولیاء میں پہلا واقعہ جو میں نے سنا ہے وہ تاریخ بغداد میں لکھا ہوا ہے، دوسرا واقعہ ہے تذکرۃ الاولیاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ان کو ڈاکوؤں کا سردار بنایا تھا، بعد میں چل کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی سیادت ان کو نصیب فرمائی۔ ٹاٹ کے کپڑے پہنتے تھے اور ایک تسبیح مالا لگاتے تھے گلے کے اندر، اور جنگلوں کے جنگل سفر پر نکل جاتے تھے، پوری جماعت تھی۔ لیکن ایک خاص وصف یہ تھا کہ اس ڈاکوؤں کی جماعت کے اندر اگر کوئی نماز میں سستی کرتا تھا تو اپنی جماعت سے نکال دیتے تھے۔ ایک وصف ایسا تھا فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے اندر۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ گنہ گاروں کے اندر ایسی خوبیاں ہوتی ہیں کہ موت سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے ایسے کام لے لیتے ہیں۔ تو ان کا ایک وصف تھا، جس قافلے کے اندر عورت ہوتی تھی اس قافلے کو نہیں لوٹتے تھے، اور جو قافلہ بہت چھوٹا ہوتا تھا یا مال کم ہوتا تھا اس قافلے کو بھی نہیں لوٹتے تھے، اور بڑے بڑے قافلے کو لوٹنے کے بعد جس کا مال لوٹا گیا تھا اس کا نام لکھ دیتے تھے، اس کی ولدیت لکھ دیتے تھے، اس کا پتہ لکھ دیتے تھے، اور تاریخ بھی لکھ دیتے تھے، اور کتنا مال لوٹا ہے وہ بھی لکھ دیتے تھے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، مستقبل کا انسان کو پتہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جب ایک بڑے قافلے کو لوٹا تو دیکھا کہ ایک آدمی اطمینان کے ساتھ اللہ کے سامنے نماز ادا کر رہا ہے، اور سورہ حدید کی وہ آیت اس نے پڑھی، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اب بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں پر خوف طاری ہو جائے، کہ اب بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پسیج جائے۔ بس یہ آیت سننا تھا کہ دل پر تیر لگا، ایسا احساس ہوا اور زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، بلا یا رب قد آن، کیوں نہیں میرے پروردگار اب میرا وہ وقت آ گیا۔ چنانچہ اللہ کے سامنے سچی توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد جس کا جو مال جتنا لوٹا تھا اسی ایڈریس کے مطابق سب کو واپس کرنا شروع کی، کیونکہ اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ توبہ توبہ، اللہ معاف کرنے والا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب بھی بڑا سخت عذاب ہے، میرے معاملے میں درگزر کر سکتا ہوں، مگر میرے بندوں کے معاملے میں سب تک صاحب حق کا حق ادا نہ ہو میں معاف نہیں کر سکتا۔ ایک قرض ان کے ذمے باقی رہ گیا تھا، ایک یہودی تھا نیشاپور کا، جس کے 40,000 درہم لوٹے تھے، وہ ان سے ادا کرنے کی طاقت نہیں تھی، تو اس یہودی کے پاس گئے اور کہا کہ تمہارا حق میرے ذمے ہے مگر میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ تو اس یہودی نے کہا جب تک میرا حق ادا نہیں کریں گے تب تک میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کا ملازم بننے کو تیار ہوں، اور جب میرے پاس حیثیت آ جائے گی میں آپ کا حق ادا کر دوں گا۔ لیکن حق ادا کرنے کی کتنی فکر ہے،
پھر اس کے بعد چند دن گزرے تھے کہ اس یہودی نے کہا، وہ ملازم رہ گئے، اس یہودی نے کہا میرے تکیے کے نیچے ایک تھیلی رکھی ہوئی ہے اشرفیوں کی، اب اس تھیلی کو اپنے ہاتھ میں پکڑیے اور پھر میرے حوالے کر دیجیے، کیونکہ میں نے قسم کھا رکھی ہے جب تک آپ میرا حق ادا نہیں کریں گے میں آپ کو معاف نہیں کروں گا، اس لیے آپ وہ اشرفیوں کی تھیلی اپنے ہاتھ میں لے کر مجھے دیجیے تاکہ قسم کا کفارہ بھی ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے وہ تکیے کے نیچے سے تھیلی نکالی اور پھر اس مالک کے ہاتھ میں دی۔ اس مالک نے دیکھا کہ وہ تھیلی کے اندر مٹی تھی مگر وہ سونے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ تو اس مالک نے کہا فضیل بن عیاض میں معاف تو آپ کو بعد میں کروں گا، پہلے اپنے ہاتھ پر مجھے کلمہ پڑھائیے، کیونکہ تورات کے اندر میں نے یہ بات پڑھی ہے کہ آخری نبی کا امتی جب اپنے گناہوں سے معافی مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اس معافی مانگے ہوئے ہاتھوں سے مٹی کو بھی سونا بنا دیں گے۔ اگر رخسار تو بگریا، اگر تیرے رخسار پر آنسو بہ رہے ہیں، در کفے تو خاک زر شود، تو تیری ہتھیلی کے اندر مٹی بھی سونا بن جائے۔ یہ فضیل بن عیاض جن کو خیال تھا کہ میں نے بہت سارے بندوں کے حقوق مارے ہیں، ہاں جس بندے کو حقوق کی ادائیگی کی فکر ہوتی ہے اللہ راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ ہم سب بھی تہیا کرے قبروں کے اندر ہم اس حال کے اندر جائیں گے کہ کسی کا کوئی حق ہمارے ذمے باقی نہیں رہے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عادت شریفہ تھی، رات میں گشت کرتے تھے، اپنی ذمہ داری کا احساس ہے۔ آج ہم اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں مگر کوئی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی، ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رات کے وقت ایک بوڑھی اماں سے ملاقات ہوئی اور یہ امیر المؤمنین تھے مگر بے تاج بادشاہ تھے، تو مذاق کے اندر پوچھ لیا اماں امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ نہیں پہچانا کہ سامنے امیر المؤمنین کھڑے ہیں، تو اس بڑھیا نے کہا ارے امیر المؤمنین اچھے آدمی نہیں ہیں، جب سے وہ امیر بنے ہیں آج تک ایک پیسے کی مدد انہوں نے مجھے نہیں کی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اماں جان امیر المؤمنین کو آپ کا حالت کا کیا پتا، کہا جب خلیفہ بنے ہیں تو مشرق اور مغرب میں کیا ہو رہا ہے اس کی فکر کرنا ان کا کام ہے۔ تو حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا اماں اگر امیر المؤمنین کچھ تحفہ تم کو دے دے تو ان کے اس جرم کو معاف کر دو گی؟ کیا تم میرے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ بس یہ کہہ کر کے جب سلام کیا ہے تو بڑھیا کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ کہا امیر المؤمنین کے منہ کے سامنے میں برائی بیان کر رہی ہوں، ہم میں سے کسی کا معاملہ کیا ہوتا، اس کے دماغ میں میرے تعلق سے کیا چل رہا؟ نہیں، میں نے اس کا حق مارا ہے، دونوں کو گواہ بنایا اور 25 اشرفیہ دی ہے اور چمڑے پر تحریر لکھوائی ہے، اس معاملے کو اللہ کی عدالت تک مت پہنچانا۔ میں نے دنیا کے اندر ہی معاملہ صاف کر لیا ہے اور دونوں کو میں نے گواہ بنایا ہے اور اس کی تحریر میں نے چمڑے پر لکھوائی۔ یہ وہ تھا وہ جذبہ کہ اللہ کی عدالت میں حاضر ہونے کا خوف کہ کسی بندے کا حق میرے ذمے میں باقی نہ رہے، اس لیے ارادے کرے۔ یقیناً کوتاہیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، ہم نے اپنے بہنوں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کی ہوگی، اپنے بھائیوں کو حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کی ہوگی، ہم سب کو مٹی میں ملنا ہے اور خالی ہاتھ جانا، کیا لے کر کے جانا ہے؟ وہاں کی کامیابی ہمیشہ ہمیش کی کامیابی ہے، وہاں کی راحت ہمیشہ ہمیش کی راحت ہے۔ ایک وقت روکھا سوکھا کھا لیں گے لیکن کسی کا حق اپنی گردنوں کے اندر باقی نہیں رہیں گے۔ اگر یہ وصف اور حقوق کی ادائیگی کا اس کی فکر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے تو ہمارا معاشرہ انشاءاللہ ایک اچھے راستے پر آئے گا، اور ہمارے سارے جو جھگڑے آج پیدا ہو رہے ہیں، حق ادا کرنے والوں سے محبت کی جاتی ہے اور حق مارنے والوں سے نفرت کی جاتی ہے۔ آج گھروں کے اندر معاشرے کے اندر یہی جھگڑے چل رہے ہیں، وراثت میں جو مال ملا وہ ہم کو ادا کرنے کو تیار نہیں ہے بھائی، اسی وجہ سے نہ بھائی بہن سے بات کرنے کو تیار ہے، نہ بہن بھائی سے بات کرنے کو تیار ہے، نہ بھائی بھائی سے بولنے کو تیار ہے، اور اولاد نہ باپ سے راضی ہے، نہ باپ اولاد سے راضی ہے۔
بس ہر ایک کو اپنے حقوق کی ادائیگی کی فکر، ہر انسان یہ طے کر لے میرے ذمے یہ حق ہے تو میں نے ادا نہیں کیا۔ اگر اس کی فکر ہم میں سے ہر ایک کو پیدا ہو جائے انشاءاللہ ہماری زندگی بھی ہلکی ہو جائے گی، ورنہ آخرت کے معاملات بہت خطرناک ہیں۔ دنیا کا ایک معاملہ ختم کرنے کے لیے 24 گھنٹے ناکافی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی عدالت کے کاغذ اگر درست نہیں ہے تو اس کی درستگی کا موقع دوبارہ کبھی ملنے والا نہیں ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہاں تو اگر بیٹا حادثے کا شکار ہو جائے 10 رشتہ دار آ جاتے ہیں تاکہ اس کو سپورٹ کرے، لیکن کل قیامت کے دن اگر ہم کسی حادثے کے شکار ہو جائیں گے، انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا کہیں مجھ سے نیکی کا مطالبہ نہ کر لے، بیٹا اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، رشتہ دار اپنے ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگیں گے کہیں آج مجھ سے نیکی کا مطالبہ نہ کر لیا جائے۔ اس لیے اس دن کی تیاری ہم سب کو اس زندگی کے اندر کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حقوق العباد کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور جب یہاں دنیا سے رخصتی کا وقت آئے تو کسی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمہ باقی نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ایسی صاف شفاف زندگی ہم کو بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔